أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وفي حديث وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان ويدارسه القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل الجود بالخير من الريح المرسلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک کا ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے قرآن میں ہدایت کی بڑی روشن اور واضح باتیں ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے رمضان المبارک کے حوالے سے بات چل رہی ہے رمضان المبارک کا ایک خاص عمل کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے رمضان شریف کے اندر اس لیے اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ جو ہے صحابہ کرام کی حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین کی قبروں کو نور سے بھر دیں انہوں نے پوری امت کو قرآن سننے سنانے پر لگا دیا 20 تراویح کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تراویح پڑھی تھی اور وہ صبح تک پڑھی تھی پھر جب آپ نے دیکھا کہ صحابہ بہت شوقین ہیں تراویح کے لیے تو اس ڈر سے چھوڑ دی جماعت کروانی اور مسجد میں آ کے پڑھنی اگر اللہ کو پسند آ گئی اللہ نے فرض کر لی تو میری امت مشقت میں پڑھنی ورنہ پھر ان کو گناہ ہو تو حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر جو ہے بہت ہی سخی ہوتے تھے بہت ہر کسی کو دیتے تھے رمضان المبارک کے اندر مانگنے والے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں لوگ اپنا صدقہ فطر بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ رمضان المبارک کے اندر عموماً لوگ زکوٰۃ نکالتے ہوتے ہیں بینک بھی زکوٰۃ کی کٹوتی یکم رمضان المبارک کو کرتے ہیں تو جو بینک کے ذریعے سے ادا نہ کرے اور بہتر یہی ہے کہ خود ادا کرے بینک میں ایفیڈیوٹ جمع کروا دیں اپنا حلف نامہ کہ میں اپنی زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے خود دوں گا وہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے تو اس لیے اس پر عمل کرنا چاہیے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی ہو جاتے تھے ہر کسی کو دیتے تھے اس لیے کوشش یہ ہو بازار میں اگر کوئی بھکاری وغیرہ آ جائے کسی کو جو ہے جھڑکی نہ دے آدمی کسی کو جو ہے نہ خالی واپس نہ کرے جتنے حسب توفیق پاس ہیں دے دیا کرے یہ سنت سمجھ کر کہ اللہ کے نبی بھی سخی ہوتے تھے اور فرماتے ہیں ہر رات جبرائیل علیہ السلام روزوں میں آتے تھے ہر رات رمضان المبارک کی جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے ایک سپارہ جبرائیل علیہ السلام سناتے ایک سپارہ اللہ کے نبی سناتے سبحان اللہ کیا وہ منظر ہوتا ہے آج بھی مسجد نبی کے ساتھ باب جبرائیل ہے مسجد نبی میں اگر جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ سلام کر کے باہر نکلیں تو سامنے نظر آتا ہے باب جبرائیل اس لیے اس کا نام باب جبرائیل رکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آتے تھے تو باب جبرائیل کے پاس ایک ستون تھا وہاں ٹیک لگائے ہوئے نظر آتے تھے اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے رمضان شریف کے اندر اور اس کے علاوہ جو ہے رمضان شریف میں جو ہے یہ تلاوت کا موسم ہے قرآن مجید کی تلاوت کا نماز پڑھنے کا حدیث میں آتا ہے من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی جو بھی نماز کے لیے کھڑا ہوگا رمضان شریف کے اندر ایمان کی حالت میں ثواب سمجھ کر اللہ سارے گناہ اس کے معاف فرما دیں گے جتنے بھی ہیں رمضان المبارک میں یہ قیام کرنے کی فضیلت ہے نماز کے اندر قیام کرنا مغرب کی نماز عشاء کی نماز ساری نمازیں اور ایک جو خاص قیام ہے وہ تراویح کا قیام ہے جو لمبا قیام ہے تو یہ اس کی نیکی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت ہی پیاری حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی رات آتی ہے رمضان المبارک کی آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا اور یہ آخری رات تک ایسا ہی رہتا ہے آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو آسمان کے دروازوں سے نیک لوگوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں مطلب اللہ کی طرف سے دروازہ کھلا ہے ویسے تو پابندی ہوتی ہے نا کہ جس کے عمل نیک ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے اس کے لیے دروازے کھلیں گے وہ اوپر جائے گا جس کے نیک عمل کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا وہ نیک عمل نیچے آ جائے گا لیکن رمضان شریف میں دروازے کھل جاتے ہیں اب سب کے قبول ہے آج جو نیکی کر رہا ہے سب کی نیکیاں قبول ہے حدیث میں آتا ہے وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصَلِّي فِي لَيْلَةٍ کوئی بھی مسلمان آدمی رمضان شریف میں جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک سجدے کے عوض 5 لاکھ نیکیاں دیتے ہیں
سبحان اللہ، ایک سجدے کی عوض 20 تراویحوں کے سجدے حساب لگائیں کتنے ہو جاتے ہیں، اور پھر 5 نمازیں بھی ہوگی، پھر جو آدمی نفل پڑھتا ہے اس کے سجدے بھی ہوگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی رمضان المبارک میں نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز سے خوش ہو کر سرخ یاقوت کا محل اس کے لیے جنت میں بناتے ہیں۔ سرخ یاقوت، اللہ تعالیٰ کا عرش حدیث میں آتا ہے سرخ یاقوت کا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش حدیث میں آتا ہے کیسے رنگ ہے، سرخ یاقوت کا، اور اللہ کا عرش پانی پر پڑا ہوا ہے، 7 آسمانوں سے اوپر بھی پانی ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ سمندر کیسے ہوں گے، لیکن عرش اللہ کا پانی۔ اور فرماتے ہیں کہ جب آدمی پہلا روزہ رکھتا ہے تو جتنے گناہ اس کے جو ہے پچھلے روزے سے لے کر پچھلے روزوں سے لے کر ابھی تک ہوئے سب معاف ہوئے، اور ہر روز اس کے لیے صبح سحری سے لے کر سورج غروب ہونے تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں، ہر روز روزے کی وجہ، اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں جس درخت میں جو سوار ہے وہ 500 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے تو ختم نہ ہو، یہ ہر سجدے کی عوض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جب ہم سجدہ کریں نماز پڑھیں یہ فضیلت حدیث میں آ جائے، 5 لاکھ نیکیاں، ایک سرخ یاقوت کا محل اور ایک درخت، 70,000 فرشتوں کی دعائیں، یہ سوچ کے سجدہ کریں گے تو نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، تھکاوٹ بھی آدمی کی ساری دور ہو جائے گی۔ اور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نماز تراویح فرض نہیں ہے بلکہ سنت موقدہ ہے، اور بعض لوگ جو ہے یہ 1400 سال سے 20 رکعت تراویح چل رہی ہے، اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، فقہ حنفی کا، حنبلی کا، مالکی کا، شافعی کا، لیکن بعض لوگ اپنی صلاحیت کو اس کام میں صرف کر دیتے ہیں کہ 20 نہیں پڑھنی 8 پڑھنی، 20 نہیں پڑھنی 8 پڑھنی، جتنے سجدے ہوں گے اللہ اتنا ثواب دیں گے، اور 20 پر اتفاق بھی ہے، کیوں خواہ لوگوں کو نماز سے روکتے ہیں آپ؟ نفل نماز ہے، جتنی لوگ پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے دیں، کیوں انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں نہیں پڑھی گئی 20، اس میں انفرادی ہوتا تھا، صحابہ نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر کے دور سے اتفاق ہو گیا تمام مسلمانوں کا 20 ہی پڑھنی۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت عائشہ بھی موجود تھی، جید صحابہ تھے، کبار صحابہ تھے، کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ تو اب دیکھیں اس سے اختلاف کرنا کیا ہوگا، دراصل سیدنا عمر سے اختلاف کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جب اتفاق کر لے کسی بات پر تو تم بھی اس سے اتفاق کرو، اس لیے کہ میری امت کے نیک لوگ کبھی گمراہی پر اتفاق نہیں کریں گے، میری امت کبھی بھی اجماع نہیں کرے گی گمراہی کے اوپر، اور امت عام ایک طرف، صحابہ ایک طرف ہیں سارے۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر موجود ہیں، حضرت عثمان موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، حضرت حسن حسین موجود ہیں، حضرت عائشہ موجود ہیں، اتنے جید صحابہ موجود ہیں۔ اگر نعوذ باللہ یہ غلط بات ہوتی تو کیا لوگ صحابہ اس پر اعتراض نہ کرتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں؟ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ اس لیے جو ہے اس اجتماعیت کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس میں شریک ہونا چاہیے، اور 20 کو سنت ہی سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عمر کے طریقے کو لازم پکڑو میرے بعد، حضرت ابو بکر کے طریقے کو لازم پکڑو۔ سعودی عرب کے اندر مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے مدرس گزرے ہیں جن کا نام ہے محمد بن ابراہیم آل شیخ، اور ان کے ایک اور مفتی اعظم گزرے ہیں جن کا نام ہے عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز۔ انہوں نے فتوے کی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مجموع الفتاوی۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ بات ثابت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک حرمین شریفین میں 20 سے کم نہیں پڑی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب سے کرونا آیا ہے اس کرونا والے سال سے لے کر ابھی تک دوبارہ حرمین میں مجبوراً 10 تراویح کر دی گئی ہے۔ ابھی دیکھیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ فتنے ہیں سارے، یہ فتنوں والا دور کہلاتا ہے کہ ادھر سے سپریم آرڈر آ گیا ہے حکومت وقت کی طرف سے سعودی عرب کی کہ آپ نے 10 تراویح سے زیادہ نہیں پڑھنی، 10 تراویح اور 1 رکعت وتر بس، 11 رکعت۔ حالانکہ ابھی نہ کرونا ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہے، سب کچھ ٹھیک نارمل چل رہا ہے۔ وہ جو 3 سال پہلے آرڈر آیا تھا وہ آرڈر ابھی تک چل رہا ہے۔ نعوذ باللہ کتنا بڑا سنت کو ختم کرنے کا گناہ وہ بندہ اپنے سر لے رہا ہے جو یہ آرڈر جاری کر دیا۔ ساری دنیا سے مسلمان لاکھوں روپے خرچ کر کے حرم میں جاتے ہیں اللہ کے گھر عبادت کرنے، اور وہاں بذریعہ آرڈر لوگوں کو کہا جا رہا ہے آپ نے 10 سے زیادہ عبادت نہیں کرنی۔ ہاں نفل کو ویسے پڑھتا ہے تو پڑھتا رہے، لیکن اس سنت کو 14، اب آپ دیکھیں کتنا سخت فتنوں کا دور چل رہا ہے، معاذ اللہ 14 صدیوں میں ایسا فتنہ نہیں آیا کہ جس نے کہا ہو حرمین شریفین میں نماز اتنی پڑھنی ہے اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ اب آرڈر آ گیا کہ آپ 10 پڑھ سکتے ہیں، 10 سے زیادہ کی اجازت نہیں۔
نعوذ باللہ اللہم استر عوراتنا وآمنا. تو روزے کی بڑی فضائل ہیں. حدیث شریف کے اندر آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن اگلے دن رمضان شروع ہونے لگا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا تم پر سایہ کرنے والا ہے ایک عظیم مہینہ, ایک عظیم مہینہ, ایک مبارک مہینہ. اس مہینے میں ایک رات آئے گی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات اس میں آنے والی ہے, اس مہینے کی خاص بات ہے. ایک رات اس میں آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کے روزے فرض ہیں اور راتوں کو نماز پڑھنا نفل ہے. دن میں روزہ رکھنا اس میں فرض ہے اور رات کو قیام کرنا دیر تک نفل ہے. اور جو بھی اس میں کوئی نیک کام کرے گا اس مہینے کے اندر وہ ایسا ہے گویا رمضان کے علاوہ اس نے فرض عبادت ادا کی. اور مہینوں کے اندر فرض پڑھنا, فرض عبادت ادا کرنا اس مہینے کے نفل کے برابر ہے. اور جو بندہ اس مہینے میں ایک فرض پڑھے گا, کوئی بھی ایک فرض اللہ کا حکم پورا کرے گا, اس کو 70 فرائض پورا کرنے کا ثواب ملے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر ہے کیونکہ سب کچھ فریج میں پڑا ہوا ہے, گھر میں پڑا ہوا ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, پیاس لگی ہوئی ہے, اس کے باوجود نہ پانی پی رہے ہیں نہ کھانا کھا رہے ہیں. حالانکہ گھر میں جو کھانا ہے وہ خالص حلال کمائی کا ہے. حلال سے بھی اللہ روک رہے ہیں صرف صبر کی پریکٹس کرانے کے لیے, صرف صبر کی. اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. آپ نے فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ ہے. افطاری کرایا کرو لوگوں کو, صدقہ فطر دیا کرو, اپنے غریب رشتہ داروں میں ترس کھایا کرو, ان کے ساتھ ہمدردی کیا کرو, ان کو صدقہ فطر دو. اپنے عزیز رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے, اپنے محلے داروں میں کوئی غریب ہے, اس کو صدقہ فطر دو. زکوٰۃ لوگ اسی لیے اس مہینے میں زیادہ نکالتے ہیں کہ اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے. اور دوسرا رمضان المبارک کا ایک واحد مہینہ ہے جو آئے تو پوری امت کو پتہ چلتا ہے رمضان آ گیا. اگر رمضان کے علاوہ جو مہینے اس میں کوئی کسی کو نہیں پتا ہوتا, سفر چل رہا ہے, ربیع الاول چل رہا ہے, ربیع الثانی ہے, جمادی الاول ہے, جمادی الثانی, ہمیں صرف جنوری کا پتا ہوتا ہے. باقی اسلامی مہینے کا صرف روزوں میں پتا چلتا ہے, یا محرم میں پتا چلتا ہے, یا ربیع الاول میں پتا چلتا ہے کہ اسلامی مہینہ بھی چل رہا ہے. تو یہ اللہ نے زندگی کا ایک ایسی روٹین بنائی ہے کہ رمضان شریف آتا ہے تو پتا چلتا ہے ایک سال گزر گیا. 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دن گزر رہا ہے. فجر پڑھی تھی اب زور کا ٹائم آ گیا. جو 5 نمازیں نہیں پڑھتے ان کا سارا دن بے برکت گزرتا ہے. جو جمعۃ المبارک صحیح طریقے سے اہتمام سے پڑھتے ہیں غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے, ان کو پتہ چلتا ہے ایک ہفتہ گزر گیا. جو جمعہ نہیں پڑھتے ان کے لیے سارے ہفتے برابر ہیں, ان کو کوئی ہفتے کا پتہ نہیں چلتا. اور جو روزانہ قرآن مجید کا ایک سپارہ پڑھیں انہیں پتہ چلتا ہے مہینہ گزر گیا, آج 30 سپارے مکمل ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نظام الاوقات اللہ نے بنایا ہوا ہے. دن کے حساب کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہ میرا دن اور رات کیسا گزر ہے 5 نمازیں, ہفتے کے حساب کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے جمعہ, اور مہینے کے حساب کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے 30 سپارے, اور سال کے حساب کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے روزے. رمضان المبارک یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا سارا نظام. اور فرماتے ہیں کہ اس میں مہینے کا مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے. جو آدمی کسی کو افطار کروائے گا اس مہینے میں اس کے اللہ سارے گناہ معاف کریں. اس لیے ضرور کوشش کریں اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے عزیز رشتہ داروں کو, اور جتنا حسب توفیق ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ضرور افطار کروا دیں. افطاری نہیں بھیج سکتے, کھجوریں لے کے دے دیں, فروٹ لے کے دے دیں, یار یہ آج میری طرف سے بھی آپ کچھ کر لیں. اور جو ہے یہ بہت زیادہ افطاری کی طرف اگر اہتمام نہیں یعنی آدمی کر سکتا, آدمی ثواب کی نیت سے حدیث میں آتا ہے پانی بھیج دو, دودھ کا ایک گھونٹ بھیج دو, ایک کھجور بھیج دو, ایک کھجور بھیج دو, اللہ اس کو بھی اتنا ثواب دیں گے جو 50 دیگے پکوائے گا اور ایک کھجور. کیونکہ جو 50 دیگے پکوائے گا وہ اپنی استطاعت اور توفیق سے پکائے گا, اور جو ایک کھجور دے گا اس بیچارے کے پاس ہے ہی کچھ. اللہ کے ہاں تو دل کا خلوص دیکھا جائے گا, مقدار اللہ نہیں دیکھتے کہ ایک 50 دیگے پکوا رہا ہے اس کو میں زیادہ دوں گا, ایک بیچارہ ہے ہی نہیں, اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, اس کو ایک کھجور پہ کم ثواب ملے گا. نہیں, ایسے نہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت میرے صحابہ کی قدر کرو, میرے صحابہ کی عظمت کو دل میں بٹھاؤ. تم اگر احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں دے دو گے, میرا صحابی ایک مٹھی جو دے گا تو اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ میرے صحابہ کا خلوص ہی کوئی اور ہے, ان کے اندر ایمان اتنا زیادہ ہے اور اتنا زیادہ تقویٰ ہے, اس لیے اللہ اندر کی چیز کو دیکھتے ہیں, دل کے اخلاص کو دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف روزے سے آدمی کی مغفرت ہو جاتی ہے. حدیث میں آتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو آدمی روزے رکھے گا رمضان شریف کے گزشتہ سارے گناہ معاف. اور آپ نے فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں. نمازیں آپس میں درمیانی اوقات کا کفارہ بنتی ہیں. جمعہ اچھے طریقے سے گزارو گے اگلے جمعے تک جتنے گناہ معاف ہوں گے. رمضان شریف اچھا گزارو گے اگلے رمضان تک جتنے گناہ ہوں گے سارے معاف ہوں گے. یہ رمضان سے رمضان درمیان کے وقت کا کفارہ, جمعے سے جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ, اور نماز سے نماز, فجر زور, فجر پڑھی زور پڑھی درمیان میں جو گناہ ہوئے معاف, زور پڑھی اثر پڑھی درمیان میں جو ہوئے معاف, عشاء پڑھی فجر پڑھی عشاء اور فجر کے درمیان جو ہوئے معاف. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو یومیہ لحاظ سے, ہفتہ وار لحاظ سے اور سالانہ لحاظ سے معاف کرنے کے اللہ نے مغفرت کے یہ اسباب بکھیرے.
سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی آزمایا جاتا رہتا ہے اپنے گھر والوں میں، اپنے مال میں، اپنے پڑوسی میں، کبھی گھر والوں کی طرف سے پریشانیاں ہوتی ہیں، بیوی بچوں کی طرف سے ہوتی ہیں، کبھی مال کی پریشانی ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، اور کبھی پڑوسی اذیت دیتے ہیں، پڑوسی ستاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی آزمائش جاری رہتی ہے، کبھی گھر والے فتنہ بنتے ہیں، کبھی مال فتنہ بنتا ہے، کبھی پڑوسی فتنہ بنتے ہیں، اور جب مومن آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو ان فتنوں میں جتنی مومن سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ سب کو معاف کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم کا ہر عمل وہ اپنے لیے کرتا ہے، روزہ میرے لیے رکھتا ہے۔ ابن آدم جو ہے ہر عمل اپنے لیے کرتا ہے، ہم ہر عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا ہر عمل تم اپنے لیے کر رہے ہو، روزہ میرے لیے رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ روزے میں کمال تقویٰ ہے۔ کمال تقویٰ کیسا ہے؟ آپ گھر میں ہیں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ چاہیں تو ایک گھونٹ پی بھی سکتے ہیں، آپ کو دیکھ تو کوئی نہیں رہا، لیکن کیوں نہیں پی رہے؟ چھوٹا بچہ جو 7 سال کا ہے، جو پیاس سے بلبلا رہا ہے، لیکن وہ امی کو کہہ رہا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، لیکن وہ پانی نہیں پی رہا۔ یہ کمال تقویٰ ہے، یہ اللہ کے خوف کا کمال ہے۔ ایسا اللہ کا خوف اور کسی عبادت میں نہیں ہے جیسا روزے میں۔ ورنہ بندہ دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے شرما شرمی، یار وہ بندہ دیکھ رہا ہے یہ کام میں نہ کروں اچھا نہیں لگتا، لیکن روزے میں تو تقوی کا کمال ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ابن آدم روزہ میرے لیے رکھتی ہے، میں اس کا صلہ دوں قیامت کے دن جب مجھ سے ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی روزہ رکھے تو پھر چیخے چلائے نہیں، فلا یرفث، بے حیائی کی باتیں بھی نہ کرے، اللہ اپنی پناہ کے اندر رکھے، نہ چیخے چلائے، شور شرابہ بھی نہ کرے، آہستہ آواز میں بات کرے، دھیمے لہجے میں بات کرے، گالی گلوچ نہ کرے، چلائے نہ، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اس کو گالی دے دے، اگر کوئی اس سے لڑے تو کہ میں روزے دار آدمی ہوں، آگے سے کہ انی امرؤ صائم، میں روزے دار آدمی ہوں، میں لڑ نہیں سکتا، میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا، میرا روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کو روزے دار کے منہ کی بدبو مشک سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو اللہ 2 خوشیاں دیتے ہیں، ایک خوشی جب افطاری کرتا ہے تو ہر طرح کی چیزیں سامنے ہیں، دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب روح قبض ہو۔ جس طرح کی خوشی افطاری میں ہوتی ہے کہ اب سارے دن کا تھکا ہارا کھجور کھاؤں گا، پانی پیوں گا، شربت پیوں گا، پکوڑے کھاؤں گا، چاٹ کھاؤں گا، بریانی بنی ہے وہ کھاؤں گا، چیزیں پڑی ہیں، بالکل سیم اس طرح کی خوشی جب روح قبض ہوگی تو کہ شکر ہے دنیا کی مصیبتوں سے جان چھوٹی، اب اللہ سے ملاقات کریں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ اللہ کے نبی کا بھی سمجھانے کا انداز دیکھیں، افطاری کے ٹائم کی خوشی کو اللہ کے نبی تشبیہ دے رہے ہیں مرنے سے۔ افطاری کے ٹائم کی خوشی کو اللہ کے نبی تشبیہ دے رہے ہیں مرنے سے۔ روزہ دار بالکل ایسا ہی خوش ہوگا مرتے وقت جیسا وہ افطاری کے وقت جب وہ اپنے رب سے ملے۔ سبحان اللہ، کتنی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی باتیں اور نہیں ہے، لیکن جو ہے تھوڑی سی بات مسائل کی کرتے ہیں۔ دیگر ایام کے بھی روزے ہیں، نفل روزے ہیں، اس میں سے جو ہے سب سے زیادہ جو نفلی روزوں میں ثواب ہے وہ بڑی عید سے ایک دن پہلے 9 ذی الحج جسے یوم عرفہ کہتے ہیں اس کے روزے۔ 9 ذی الحج جب حج ہو رہا ہوتا ہے، 9 ذی الحج کے روزہ رکھنے سے 2 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ہر مہینے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھے جائیں گے تو سارا سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے۔ جمعے کو کیوں نہیں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ جمعے کو حدیث میں عید کا دن کہا گیا۔ ایسے خوش ہو جمعے والے دن جیسے عید میں خوش ہوتے، اور ایسے جمعے میں خوبصورت کپڑے پہنو اور جو ہے نا خوشبو لگاؤ نہ ہو جیسے عید میں ہوتے ہو۔ اور شعبان کی 15ویں تاریخ کے روزے کا بھی ثواب ہے، عید کے 6 روزوں کا بھی ثواب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 10 محرم کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور جس آدمی میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، وہ بڑھاپے کی وجہ سے بیماری میں سے روزے نہ رکھ سکتا ہو، اور آئندہ بھی زندگی میں روزہ رکھنے کی کوئی امید نہ ہو، تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر غلہ دے۔ آدھا سا گندم علماء نے فرمایا 1.25 کلو بھی ہوتی ہے، پورے 2 کلو بھی بعض علماء کہتے ہیں، اور بعض علماء 2.25 کلو کہتے ہیں۔ لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 2.25 کلو گندم یا 2.25 کلو گندم کے آٹے کے برابر ایک روزے کا فدیہ اپنے بیمار والدین عزیز و اقارب کی طرف سے دیا جائے، جو کہ